الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صدیق عکس حسن کمال محمد است صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان شمع ضیاء محمد است حیدر باغ بہار خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اس مہینہ کی مناسبت سے جو آج میں نے ٹاپک تیار کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دور خلافت کس انداز سے گزارا، ہم اس دور خلافت کو آج کی جو حکومتیں ہیں اور آج کے جو معاملات چل رہے ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں گے کہ کس طرح ان لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارکہ پہ چلتے ہوئے تمام معاملات کو سر انجام دیا، اور آج جو حکومتیں گراوٹ اور پستی کا شکار ہوتی جا رہی ہیں اس کی حقیقی وجہ کیا ہے. تو ان معاملات کے حوالے سے جو پہلی روایت حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو خلیفہ منتخب کر دیا گیا، جب آپ خلیفہ بن گئے، جب آپ مسند پہ بیٹھ گئے، تو پہلے دن آپ کھڑے ہوئے مسند پہ اور آپ ارشاد فرمانے لگے کہ لوگوں میں اس بات کا اہل ہی نہیں، میں اہل نہیں ہوں کہ مجھے خلیفہ منتخب کیا جائے، میں اس خلافت سے دست بردار ہوتا. امام حسن مجتبی فرماتے ہیں دوسرا دن بھی اسی طرح چلتا رہا، تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن، چھٹا دن، حتیٰ کہ پورا ہفتہ گزر گیا. امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت ہونے کے ناطے پھر بھی منبر پہ بار بار کھڑے ہوتے ہیں اور ہر وقت زبان سے یہی کلمات ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سن لو، میں خلافت کا اہل نہیں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں. فرمایا میں بہت ضعیف ہوں، کمزور ہوں، کسی مضبوط آدمی کو کھڑا کرو.
کسی توانا آدمی کو کھڑا کرو، میں تو کمزور آدمی ہوں، مجھ سے یہ سارے معاملات نہیں سنبھالے جائیں گے۔ تو حضرت امام حسن مجتبی فرماتے ہیں لوگ ان کی بات سن کے مسکراتے اور مسکرا کے جواب دیتے کہ ہم اس آدمی کو بھلا پیچھے کیسے ہٹا سکتے ہیں جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کی مسند پہ کھڑا کیا۔ مولا مرتضیٰ آپ اکثر یہی فرمایا کرتا تھے کہ اے ابو بکر ہم آپ کو پیچھے ہٹائیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری موجودگی میں آپ کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا تو اب ہماری کیا جرت ہے کہ ہم آپ کی دستبرداری کریں، ہم آپ کی بیعت توڑ دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے معاملات کے باوجود خلافت کو طلب نہیں کر رہے بلکہ خلافت سے دستبرداری کر رہے ہیں، خلافت کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کسی کا حاکم بننا، کسی کا بادشاہ بننا، کسی قوم کی نگرانی کرنا، حدیث مبارکہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ یہ لوگ تیرے متاحت تھے، یہ لوگ تیری رعایا تھے، تم نے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا، کس طرح کا سلوک کرتے رہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر ان ساری باتوں سے ڈرتے ہوئے ہر لمحہ یہی گفتگو کرتے تھے کہ بھائی میں کمزور آدمی ہوں، میں نادار آدمی ہوں، میرے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں، کسی طاقتور آدمی کو آگے کھڑا کرو۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی آگے کھڑا کیا۔ جب آپ خلیفہ بن گئے تو پھر آپ ارشاد فرمانے لگے کہ لوگو تم نے مجھے خلیفہ تو بنا دیا، اب بات یاد رکھو میں بہت کمزور ہوں لیکن میری اطاعت کرنا، میری فرما برداری کرنا۔ لیکن ساتھ یہ ارشاد فرمایا اگر میں کوئی ایسا کام کروں جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو تو اس معاملے میں میری پیروی مت کر۔ اور فرمایا میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، فرمایا ہر معاملے میں مجھے پکڑتے مت رہنا، فرمایا ہر مسئلے میں میری معاونت کرنا، ہر مسئلہ کے اندر میری مدد کرنا۔ فرمایا میرے ساتھ بھی شیطان ہے، وہ بھی مجھے بہکانے کی کوشش کرے گا۔ یہ وہ پہلا خطبہ تھا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد دینے لگے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لمحہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کرتے رہے، ہر لمحہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتے رہے۔ کوئی ایسا وقت نہ گزرا، کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہ آیا کہ سیدنا صدیق اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آگے پیچھے ہو گئے۔ کوئی ایک گھڑی اس طرح کی نہ آئی، حتیٰ کہ اتنے کٹھن معاملات آئے، اتنی مشکل گھڑیاں آئیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا حکم دیں تو ابو بکر کون ہوتا ہے اس بات کو روکنے والا؟ ابو بکر کی کیا جرت ہے اس بات کو روک دیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 3 دن پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ اب حضرت اسامہ بن زید لشکر کے سپہ سالار بنے، اس کے باوجود کہ اتنے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، حضرت اسامہ بن زید کی عمر 18 سال تھی صرف، لیکن اس کے باوجود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو سپہ سالار مقرر کیا۔ اب حضرت اسامہ سپہ سالار بنے، اتنے جلیل القدر صحابہ ان کے سپاہی بن کے جا رہے ہیں، لیکن جب مقام جرف پہ پہنچے تو انہیں علم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اب صحابہ اسی مقام پہ رک گئے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، سارے لوگوں کی حالت ناغیر ہو گئی، ہر آدمی اس طرح لگ رہا تھا جس طرح آج ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کے چل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اگر کسی آدمی نے یہ کہہ دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو آج اسے میں قتل کر دوں گا۔ لیکن قربان جاؤں
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمت والا شخص، وہ مضبوط، وہ بہادر شخص جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ آپ کو 2 مرتبہ موت نہیں دے گا۔ اور پھر باہر آئے، لوگوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے کہ اگر تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو آج سرکار اس دنیا سے چلے گئے، اور فرمایا اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ زندہ ہے، اللہ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے ان آیات کی تلاوت کی، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس وقت مجھے پتا چلا کہ قرآن مجید کے اندر یہ بھی آیت موجود ہے۔ اس وقت آپ فرماتے ہیں مجھے علم ہوا کہ یہ آیت بھی قرآن مجید کے اندر موجود تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا۔ جب آپ کی خلافت کے لیے آپ کو عہدہ پیش کیا گیا، آپ خلیفہ بنے، تو سب سے پہلا کام جو سیدنا صدیق اکبر نے کیا، فرمایا حضرت اسامہ کے لشکر کو تیار کیا جائے، حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجا جائے۔ صحابہ اکٹھے ہوئے، عرض کرنے لگے حضور ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال قریب ہوا ہے، ابھی کچھ دن رک جائیے۔ یا فرمایا کہ حضور حضرت اسامہ کو ہٹا کے کسی اور کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے، کسی اور کو سپہ سالار مقرر کر دیا جائے، یہ تو ابھی چھوٹے بچے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر کی ذات پہ، آپ فرمانے لگے کہ اسامہ اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا ہے، اب یہ تمہارا بھی سردار ہے، میرا بھی سردار ہے، اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سپہ سالار مقرر کر کے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو گھوڑے پہ سوار کیا اور آپ خود پیدل چل رہے ہیں، آپ ساتھ ساتھ پیدل چلتے جا رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید کو سوار کیا ہوا ہے اور بار بار یہی فرما رہے میرے سردار، میرے سردار۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات کس طرح چل رہے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ میرے سردار اس لیے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سردار منتخب کیا، انہیں سردار بنایا ہے، اس لیے فرمایا یہ میرے سردار ہیں۔ اور اس انداز سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا آغاز۔ اب جب کوئی معاملہ درپیش آتا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و حدیث کے ساتھ اس معاملے کو سر انجام دیتے۔ جب کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا تو آپ قرآن و حدیث کو دیکھتے اور اس کے مطابق معاملات سر انجام دیتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت شروع ہوئی تو فتنے